انوائرمنٹ کے حساب سے اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کلائمیٹ چینج اپنی سویرٹی کی جو ہے پیک پر جا رہا ہے. تو اس کو ہم جسٹ یہ کہہ دیں کہ کلائمیٹ چینج ہے، یا اس کو ہم کلائمیٹ کرائسس یا کلائمیٹ بریک ڈاؤن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس لیول پہ اس کا افیکٹ ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے دنیا پہ، اس کو کس طرح آپ کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور یہ بڑا امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ آپ نے چوز کیا، اور جس کے لحاظ سے آئی اپریشیٹ کہ میڈیا جو ہے اب اس کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت زیادہ کانشیس ہے کلائمیٹ چینج. تو یہاں سب سے زیادہ جو آگاہی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن اور کلائمیٹ چینج میں کیا فرق ہے. تو ہمارا جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن وہ ہے ایک تو ماحول جو ہے اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کے بعد جو پولوشن ہے اس کی مختلف جو کائنڈز ہیں ان میں خاطرخواہ طور پر کمی کرنا، اور اس کے بعد پھر جو ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ سسٹینیبل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی گڈ گورننس کرنا. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے بیسیکلی یہ 1980 میں لوگوں کے جو موضوع ہے اس کا یہ جو ہے وہ موضوع بحث بنا. اس میں جو ہے یہ وجہ کیا ہے اور یہ کیا کاز ہے، اس کی کاز کیا ہے؟ اس کی کاز جو ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ. تو اب اس میں ایک اور فرق آپ دیکھیے کہ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن کا جو سبجیکٹ ہے دیٹ از بیسڈ آن بایولوجی، کیمسٹری، بایو ٹیکنالوجی، اور جبکہ ہمارا جو کلائمیٹ چینج ہے، جب میں ڈگری کر رہا تھا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں، تو وہاں پر وی اسٹڈیڈ، ہم نے جو ہے وہ کلائمیٹ فزکس پڑھی، انوائرمنٹل فزکس پڑھی. اور وہاں پر جو واپس جب ہم آئے یہاں پر آ کر جب میں نے بتایا کہ وی ہیو اسٹڈیڈ کلائمیٹ فزکس، تو یہاں پر لوگوں نے کہا یہ کیا چیز ہے. لیکن جب یہ کلائمیٹ چینج کا جو سبجیکٹ ہے یہ جب ڈیولپ ہوا تو اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے دیٹ از بیسڈ آن میٹر. تو میٹر جو ہے وہ فزکس میں آتا ہے. تو اس کے لحاظ سے پہلے تو یہ ہمارا جو ہے وہ فرق لوگوں کے شعور اور آگاہی کے لیے آ گیا کہ ہمیں جو ہے یہاں پر یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ کلائمیٹ چینج 1980 کے بعد جو ہے اس کی سیویرٹی ہوئی، اور اس کے بعد یہ جو ہے 90s میں جو ہے یہ جو اس کے ایفیکٹس ہیں، ایڈورس ایفیکٹس، وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے. آج سب سے زیادہ جو ہے ہمیں پرابلم ہے وہ کلائمیٹ چینج کی ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے یہ چونکہ ایکسیسو ایمیشنز آف کاربن ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو ہیں یہاں گرین ہاؤس گیسز ہیں، اور گرین ہاؤس گیسز میں کاربن ڈائی آکسائڈ آتی ہے، میتھین آتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ چونکہ گرمی کا باعث بنتی ہے، یہ جو انوائرمنٹ ہے، ایٹماسفیئر ہے، اس کو ہارڈ کرتی ہے. اور اس کے لحاظ سے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہماری جو انسانی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے نتیجے میں جو کاربن کا اخراج ہوتا ہے، اور جب وہ ایٹماسفیئر میں آتی ہے تو کاربن موناکسائڈ جہاں پر آکسیجن کم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ایمبینٹ ایٹماسفیئر ہے وہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ماحول کو گرم کرتی ہے. تو اس کے لحاظ سے یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج کا معنی یہ ہے کہ ایکسیسو ایمیشنز آف کاربن ڈائی آکسائڈ. اور اس میں کیا ہے جی، اس میں ہماری جو اینتھروپونوجینک جو ہے انسانی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کا باعث ہیں. اور ایکٹیویٹیز میں کیا ہے جی، ہماری جو ہے استری سے لے کر ہمارا کھانے پکانے سے لے کر ہماری گاڑی چلانے سے لے کر اس کے بعد ہماری جو انڈسٹری ہے، انڈسٹریل ایکٹیویٹیز اور کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جب ہم پرفارم کرتے ہیں، جب بھی لکشوریس لائف کی طرف ہم آتے ہیں، لکشری جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کی ایمیشنز ہوتی ہیں. تو اس کے لحاظ سے دنیا میں اس وقت جو کاربن ڈائی جو ہمارا کلائمیٹ چینج ہے، تو کلائمیٹ چینج کا جو اس وقت امپیکٹ اور اس میں ایڈورس ایفیکٹس ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو ہمارا جو اس میں کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. کاربن فٹ پرنٹ کیا ہوتا ہے؟ کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں
جب ہم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، مثلا ہم اگر ٹیشو پیپرز کا استعمال کرتے ہیں، بجلی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے انرجی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے جو ہے وہ رزلٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا اور دوسری جو ہماری جو یہاں پر گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کا اخراج ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو ایٹماسفیئر ہے، ایٹماسفیئر میں اس کے جذب کرنے کی ایک جو ہے صلاحیت ہے، اور اس میں جس ہم ڈیلیوشن فیکٹر بھی بول سکتے ہیں یا ایبزارپشن فیکٹر اس کو بول سکتے ہیں، تو جب وہ جو ایبزارپشن اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ اس کے ایڈورس ایفیکٹس جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ پھر ہماری زندگیوں کے اوپر اور اس کے اوپر جو ماحول ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ماحول میں جو گرمی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا آصف صاحب، جو یو این کی رپورٹ ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا جو کنٹری ہے اس کلائمیٹ چینج سے وہ پاکستان ہے، جبکہ کاربن جو ہے کاربن کا جو اخراج ہے وہ ہمارا اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ 1% ہے۔ تو کیا پھر یہ جو یونائٹڈ نیشن پاکستان کے لیے کہہ رہی ہے کہ ہم اس سے زیادہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا ریزن ہے؟ جی، اس بات کو نا اس کے جو ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ ہے اس میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ میں یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی وہ ایف ڈی اے کی رپورٹ ہے 2018 کی، جی جس میں یہاں پر جو ہے ایمیشنز جو ہیں اس کی ایک کلاسیفیکیشن جو ہے وہ آئی تھی، اور اس کے اوپر یہ تھا کہ ہمارے جو کاربن ایمیشنز ہیں، ہمارا جو یہاں پر ایکسیسو ایمیشنز ہیں گرین ہاؤس گیسز کا، اس میں جو مختلف جو ہیں اس کی یہاں پر جو ہے وہ شرح جو ہے وہ بتائی گئی تھی۔ اب اس میں آپ کا جو کویسچن ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ اب یہ جو ہے پرزمپشن بھی ہے اور اس کے بعد فیکٹ بھی ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے، پاکستان چونکہ ایک انڈسٹریل کنٹری تو نہیں ہے، یہاں پر تو اس لیول کی انڈسٹری نہیں ہے، اس کے لحاظ سے ہمارا جو ہے وہ چونکہ ایگریکلچرل ہے اور وہ بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور اس کے بعد وہ ایک غریب ملک ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم اگر یہ اس کو کمپیریزن کریں اس کا جرمنی کے ساتھ کریں، امریکہ کے ساتھ کریں، رشیا کے ساتھ کریں، چائنا کے ساتھ کریں، انڈیا کے ساتھ کریں، تو اس کے اوپر جو ہے ہم تو نتھنگ، ہمارا جو ہے وہ بہت ہی مائنیوٹ ہے اس میں کنٹریبیوشن۔ تو اس کے لحاظ سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کا کویسچن ہے کہ ہم اس سے زیادہ متاثر جو ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے یہی بات کروں گا کہ ہمیں جو ہے ناکردہ گناہوں کی ہمیں جو ہے وہ سزا مل رہی ہے۔ اس کا جو ہے وہ اس کو میں ایکسپلین ایسے کرتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیے کہ چونکہ جتنے بھی ہمارا ایٹماسفیئر ہے، ایٹماسفیئر میں کوئی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بارڈرز نہیں ہیں، ہوا جو ہے اس کے لحاظ سے کسی بارڈر کی ضرورت نہیں، وہاں پر جو ہے وہ اس کی جو ٹریولنگ ہے وہ بالکل بغیر کسی آبسٹیکل کے ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہاں ہمارا جو ایک پرنسپل ہے انرجی کا کہ جو ہماری ہیٹ ہے، ہیٹ کنسنٹریشن جو ہوتی ہے، ہیٹ کی جو ٹریولنگ ہوتی ہے فرام ہائی کنسنٹریشن ٹو لو کنسنٹریشن ہوتی ہے، تو اب یہ ہے کہ چونکہ ایٹماسفیئر میں ہمارے ارد گرد چائنا ہے، ہمارے ارد گرد انڈیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے رشیا ہے، رشیا کے تھوڑے فاصلے کے اوپر اگر ادھر سے ہم اس کو دیکھیں جو سائبیریا ایٹسیٹرا اس سائڈ کے اوپر دیکھیں تو وہ بالکل امریکہ جو ہے وہ 300-400 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہوگا،